جناب ابو طالب کا انتخاب کیا. جناب ابو طالب نے صیغہ نکاح پڑھا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل. مجھے اور کچھ نہیں ذکر کرنا ہے, پہلا تو یہ کرنا ہے یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین خاتم النبی سید الانبیاء, آپ کی وجہ سے کائنات سجائی گئی ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس کا اسلام لوگ خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں اس سے آپ نکاح پڑھوا رہے ہیں. آج دیکھیں کہ کوئی بھی ہو, اس لیے عقیدے والے کو ڈھونڈتا ہے. نکاح مسئلہ جب آتا ہے تو ہم اسی سے نکاح پڑھائیں گے جو ہمارے عقیدے کا ہو, جو ہمارے مذہب کا ہو, جو وہی چیزیں مذہب کی مانتا ہو جو ہم مانتے ہو. اگر ہمارے عقیدے سے ہٹ کے ہے تو بڑا سے بڑا مولوی ہو, ہم اس سے نکاح نہیں پڑھوا سکتے ہیں. مولوی تو چھوڑ دیجیے, اگر پنڈت بلا لیا جائے تو قیامت آ جائے گی. آپ سوچیں کہ یہ سید الانبیاء ہے, خاتم النبی ہے, رحمت للعالمین ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عجب نہیں پیغمبر اسلام پر کی آواز دے کہ میں نکاح اس سے پڑھا رہا ہوں کہ جو میرے مذہب پہ ہے, جو میرے عقیدے سے عقیدہ میچ کر رہا ہے, اس سے میں جو ہے وہ نکاح پڑھا کے زمانے کو بتا رہا ہوں کہ میرا چچا جو ہے وہ کافر نہیں ہے بلکہ ایمان کی اس منزل پر ہے کہ جو خاتم النبی کا عقد دے گا عقد پڑھ سکے. ایک اور سوال پڑھے کہ کیا مرتبہ ہے ابو طالب کا, انسانوں کی جگہ اللہ نے کیا دی ہے. قرآن نے کلیہ بیان کیا ہے کہ جب بھی قرآن نے کسی کی گفتگو کو خاص طور سے اللہ نے اپنی جانب منسوخ کیا ہے تو وہ عمل معصوم کے عمل کو, کسی غیر معصوم کے عمل کو اپنی جانب منسوخ نہیں کیا ہے. پتھر مارے کس نے کنکریاں؟ پیغمبر نے. اللہ نے کہا میرے حبیب میں نے ماری ہے, میرے حبیب میں نے ماری ہے. یعنی اللہ کبھی بھی کسی غیر معصوم کے عمل کو اپنی جانب منسوخ نہیں کرتا. جب بھی کرتا ہے, جہاں بھی کرتا ہے, وہ معصوم کے عمل کو کرتا ہے. لیکن ہم کیا کریں کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن نے پاکی آواز دی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تمام چیزیں چھوڑ دیجیے, آ جائیے کہ جو مرکز ہے الم یجد کا یتیمن پایا. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اے میرے پیغمبر, کیا میں نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں پناہ نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں میں نے پناہ نہیں دی؟ چاہتا آواز پروردگار تو تو صادق القول ہے, تو جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے. پروردگار یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ پناہ تو ابو طالب نے دی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ پناہ ہم نے دی ہے. تو جب نہیں آواز قدرت آئے کہ کردار ابو طالب اتنا بلند مجھے نظر آیا, اتنا اچھا نظر آیا کہ ابو طالب کے عمل کو میں نے اپنا عمل بنا لیا. ابو طالب کے عمل کو میں نے اپنا عمل بنا لیا. علی شاہ گرامی جناب ابو طالب کے ایمان پر گفتگو ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ ابو طالب کا مرتبہ وہ ہے کہ اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے. اور آپ دیکھیں تو شب معراج پیغمبر اسلام جب گئے ہیں اور وہاں پہنچے ہیں اور اللہ نے گفتگو کی ہے, واقعی آپ کے پیچھے نظر ہے. بس ایک جملے کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ پیغمبر سے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, جب واپس آئے کہا گفتگو ہوئی. کہا کس سے؟ کہا اللہ سے. کہا آواز کیسی تھی؟ کہا جانی پہچانی. کہا لہجہ؟ کہا حیدر کرار کا لہجہ. علی ابن ابی طالب کا لہجہ تھا. تو عزیزان گرامی یہاں پر رک کے جملہ کہہ رہا ہوں, یہ بیٹا ہے کہ جب معراج پر پیغمبر گئے اللہ کو ضرورت ہوئی کہ کسی کے لہجے کا انتخاب کیا جائے کہ تاکہ اپنے حبیب سے گفتگو ہو سکے, تو پوری کائنات میں کسی کا لہجہ نہ ملا. اگر لہجہ ملا تو ابو طالب کے بیٹے کا لہجہ ملا. عزیزان گرامی یہ بیٹے کا مقام ہے, آئیے باپ کا مقام دیکھتے ہیں. ہر ایک نے لکھا ہے کہ فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ میں تھی, لیکن جب درد ذی اٹھا ہے تو کیا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کے پشت پر گئی. دعائیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو بچہ میرے شکم
بیگم میں ہے اس کا واسطہ دے رہی ہوں. ابراہیم و اسماعیل کے اوپر میرا اعتقاد ہے, یقین ہے, جنہوں نے اس کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا. اے میرے اللہ میری مشکل کو حل کر دے. قسم خدا کے جیسے ہی اللہ نے مشکلات کائنات کا وسیلہ دیا, جو وسیلے کے قائل نہیں ہے غور کرے, خانہ کعبہ ہے اللہ کا گھر, اللہ کے گھر. فاطمہ بنت اسد نے علی کے وسیلے سے دعا کر کے خانہ کعبہ میں در کرا کے اللہ سے بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ طاقتیں ہیں کہ جو چاہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. ایک سوال پر ہے محمد تو لہجہ کر ہوا. دیکھیں پڑھنا بہت آسان ہے, لیکن جب ہم غور کریں آپ دیکھیں صرف نسواں بہت نازک مزاج معاملہ ہوتا ہے, مرد جتنا قوی ہوتا ہے عورتیں. آپ دیکھیں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں کا در ہو جائے, آپ سمجھے مرد ہوتے تو بھاگنے لگتے, لیکن فاطمہ بنت اسد کے قدم جمے ہوئے تھے. تاریخ کوئی نہیں کہتی کہ کہیں پہ لڑا آیا ہے. دل چاہتا آپ شہزادی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے آپ کھڑی ہے, ارے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیجیے. تو جب میں فاطمہ بنت اسد کی آواز دے گی کہ اپنے مقصد سے قدم ہٹا کے بھاگنے والے اور ہوتے ہیں, اور میدان جنگ میں قدم جما کے لڑنے والے اور ہوتے ہیں. میں بھاگنے والوں کی ماں نہیں ہوں, میں میدان میں جنگ کے لڑنے والے حیدر کرار کی ماں ہوں. ایک سوال پر ہے محمد گویا کہ فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہیں اگر فرار کی ماں ہوتی تو میں بھی راہ فرار اختیار کرتی. میں کرار کی ماں ہوں کہ جو پڑھنا جانتی ہے پیچھے ہٹنا نہیں جانتے ہیں. تو زحمت میں نے دی تھی کہ جیسے ہی در ہوا فاطمہ بنت اسد ابھی کھڑی تھی کہ اندر سے آواز آئی, اندر آ جائیے, اندر آ جائیے, اندر آ جائیے, آپ کا استقبال ہے, خوش آمدید, آ جائیے, اہلاً و سہلاً, آئیے, کعبہ منتظر ہے, قدم آگے بڑھائیے. اور میں نے کہا تھا صرف نازک کا مسئلہ, آپ دیکھیں کہ صرف نازک ہو, در سامنے ہوا ہو اور پھر اندر سے آواز آنے لگے تو کوئی قدم رکنے والا نہیں ہے. اللہ جانے کہاں سے آواز آ رہی ہے, اندر کون ہے, اور اسپیڈ نہ جانے کتنی بلند ہو جائے گی, اسپیڈ جو ہے انسان کی تیز ہوتی چلی جائے گی. گویا کہ بہت کی رفتار بھاگنے والوں کی
یہ زندگی بھی بڑی قیامت ہے. لہذا اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ کل یہی سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی. جناب ابو طالب کے احسانات. آئیے یہ پورا وہ گھرانہ ہے عبد المطلب سے کہ اس پورے گھرانے نے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا. احسان ہے کہ سب کچھ قربان کر دیا. آپ دیکھیں جیسے جیسے ابو طالب کا دور تھا, ابو طالب نے علی ابن ابی طالب کا دور آیا انہوں نے, حسن مجتبیٰ کا دور آیا انہوں نے, اور جب امام مظلوم کربلا کا دور آیا تو فاطمہ کا لال بھی دین کو, شریعت کو, نام محمد, وحدانیت کو, تمام چیزوں کو بچانے کے لیے نانا کے مدینے کو الوداع کہتا ہوا نکل آیا. پڑھنا بہت آسان ہے, ورنہ سوچیں جس میں نانا کا روزہ ہو, بھائی کے تب ہو, ماں کا مزار ہو, اور یہ سوچ کے انسان جائے کہ اب یہاں آنا نہیں ہوگا. آپ سوچیں کس دن سے حسین نکلے ہوں گے. تاریخ کہتی ہے 28 رجب کو نکلے تھے حسین. آ گئے تھے کہاں؟ خانہ کعبہ, اور اس کے بعد وہاں سے 8 ذی الحجہ کو نکلے, اور اس کے بعد میں جو سفر جاری ہوا. ارے فاطمہ کا لال جو 28 رجب کو نکلا تھا, سفر جو جاری تھا, سفر جو جاری تھا کہ اپنا سفر میں خبر شہادت مسلم سنی, اور اپنا سفر میں فلک پر چاند محرم کو دیکھا. تاریخ نے لکھا کہ جب فاطمہ کے لال نے چاند کو دیکھا تھا تو چاند کو دیکھا, بنی ہاشم کے چاند کو دیکھا, اور جب میری چاند سے کہا ہو کہ چاند تو بار بار نکلے گا, لیکن یہ بنی ہاشم کا چاند جو برات کے کنارے ڈوبے گا وہ کب نکلے گا نہیں. اب ہم چاند کو دیکھتے ہیں, اکبر کے سینے کو دیکھتے ہیں, ہائے میرا اکبر مرزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ جائے گی. چاند کو دیکھتے ہیں, قاسم کو دیکھتے ہیں, ہائے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. چاند کو دیکھتے ہیں, میرے ہاتھوں پر جام شہادت نوش کر لے گا. بس عجب منظر لکھا ہے لوگوں نے. ایک مرتبہ حسین نے چاند کو دیکھا, زینب کے سر کو دیکھا, آئے علی کی بیٹی عباس کی بہن اس کے سر سے چادر چھینی جائے گی. اب یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا. آج یہ قافلہ اس منزل پہ پہنچ گیا جو حسین کا مقصد تھا, جو حسین کی منزل تھی. تاریخ کے حوالے سے مسائل میں آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کر رہا ہوں. آج تو محرم کی تاریخ ہے نا, تو تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ حسین کا قافلہ چلتے چلتے ایک مقام پر رکا. حسین نے لاکھ کوشش کی, رہوار آگے نہ بڑھا. مرزا نبیل کہتے ہیں ایک تو نہیں, حسین نے 6 گھوڑے بدلے کہ کوئی قدم آگے بڑھائے, لیکن کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا. فاطمہ کا لال نواسہ رسول اس کے ذہن سے زمین پر آیا, ایک مشت خاک اٹھائے اور جیب میں خاک تھے, دونوں کے رنگ کو ملایا, دونوں کی خوشبو کو ملایا, اور فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس آگے بڑھے, ابھی اکبر آگے بڑھے, ہاتھوں کو جوڑا. ایک مرتبہ مولا نے پورے مسائل کربلا کو بیان کیا. کہا بات جاؤ ایسا کرو, ہماری منزل آ گئی ہے, دیکھو بیویوں کے لیے خیمے کا اہتمام کر دو, بیویاں اس میں بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد میں یہ زمین کن کی ہے ان لوگوں کو بلاؤ. زمینداروں کو بلایا گیا. واقعات آپ سنتے رہتے ہیں, اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. کسی نے کہا کہ مولا یہ بنی اسد والوں کی زمین ہے. مولا نے بلایا, میرے مولا نے کہا میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. تو سارے لوگ تو پیچھے ہٹے, ایک بزرگ آگے بڑھا, کہا آپ نواسے رسول ہیں, دل بندے علی حقول ہے, میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا میرے آقا یہ زمین میرے. فلاں نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے آدم آئے مصیبت میں مبتلا ہوئے, نوح آئے, ابراہیم آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے, آج زمین گزرے. ارے سننا تو میرے مولا نے کہا اے بھائی تیری محبت کو سارا, لیکن فاطمہ کے لال کے لیے یہ زمین روزے عدد سے انتخاب کی گئی ہے. اس کی قیمت بتاؤ. قیمت بتائی گئی 60,000 درہم نے. فاطمہ کے لال نے وہ زمین خرید لی, اور اس کے بعد میں جناب عباس کو آواز دی کہ عباس خیمے نصب کرو. اور جناب عباس سے کہا تمہیں کون سی جگہ پسند ہے؟ عباس نے ہاتھ کو آگے بڑھایا, مجھے ترائی
नहीं पसंद है। तराई के किनारे खैमे लगने लगे। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनी असद वालों से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब जमीन खरीद चुके तो कहा मैं कुछ चंद वसीयतें करना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ। आप सोचे हुसैन सिर्फ 8 दिन रहे और ऐसी बस्ती बसा गए, कायनात में ऐसी बस्ती आपको न मिलेगी कि जो रयाजुल जन्नह है, कि जब आप कदम रखते हैं ऐसा लगता है जन्नत में आ गए। इमाम मंजूर करबला ने पहले मर्दों को बुलाया, कहा देखो हमने जमीन खरीद ली, रोज़े आशूरा सब शहीद हो जाएंगे और ऐसा करना कि हमारी जो यहाँ कब्रें होंगी उन्हें छोड़ के बाकी जमीन हम तुम्हें हिबा कर देंगे, तुम अपना खेती वगैरह करते रहना। लेकिन देखो फातिमा के लाल की कुछ वसीयतें हैं कि जब भी कभी हमारा ज़ायर आए और हमारे कब्र का निशान पूछे तो उसे निशान कब्र बता देना, और जब भी ज़ायर आए उसे 3 दिन नमाज रखना। आज भी जब ज़ायर जाता है इस सुन्नत को बड़ी असर वाले अमल करते हैं। उसके बाद में इमाम ने फरमाया कि देखो एक आखिरी वसीयत ये है कि ये बड़े ज़ालिम जालिम हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर देंगे। यदि हमने कुछ चाहे नजिस को दफन करके चले जाएं तो तुम ऐसा करना कि हमारे लाशों को दफन कर देना। फातिमा के लाल को बड़ी तमन्ना थी कि हमारे जनाजा जो है सिपुर्द लहद हो जाए, लिहाजा मर्दों को वसीयत कर दी। तो फिर औरतों को बुलाया और कहा कि देखो रोज़े आशूरा हम सब शहीद हो जाएंगे, देखो हमने तुम्हारे मर्दों से वसीयत कर दी है, लेकिन अगर दुश्मन के खौफ से, दुश्मन के डर से तुम्हारे मर्द हमारे जनाजों को काम न कर सके तो तुम्हें गैरत दिलाकर अरे फातिमा के भरे हुए घर के जनाजों को दफन करा देना। हम फातिमा के लाल की बड़ी ख्वाहिश थी कि जनाजा चला जाए, फिर भी फातिमा के लाल को भी घास न हुए। एक मरतबा बनी असद के बच्चों को बुलाया, लाइन में सब में खड़ा किया और प्यार से गुफ्तगू की। कहा बच्चों देखो तुम्हारे 3 साल के बच्चे हमारे पापे लेने भी हैं, देखो ये बच्चे रोते आशूरा शहीद कर दिए जाएंगे, इनके सरतन में जुदाई कर दी जाएगी, इनका जनाजा यही पड़ा रहेगा। मेरे बच्चों देखो जब जालिम चले जाए, जब दुश्मन चले जाए और तुम्हारे माँ बाप भी हमें दफन न कर सके तो तुम बच्चे हो खेलते हुए आना और एक अब्बास खैमे नस्ब ही कर रहे थे कि एक मरतबा खुलकर रिसाला आ गया, अब्बास खैमे यहाँ से हटा लो, यहाँ पे सारे 60 के खैमे लगेंगे। ये सुनना था अली के शेर को जलाल आ गया, अली के शेर को जलाल आना था। एक मरतबा अब्बास ने कब्र शमशीर पे हाथ रखा, तलवार को आगे बढ़ाया, खत फेंक दिया, कहा माँ ने दूध पिलाया है तो इस खत को कोई पार करके आ जाए। तारीख ने लिखा अब्बास का रोग जलाल ऐसा था, किसी शामी में इतनी हिम्मत न थी, वो कदम आगे बढ़ाए। इधर हुसैन ने ये मंजर देखा, आए फौरन जहां ज़ैनब थे सब
اجتماع ہے ایک مرتبہ فضا کو بلایا، اے فضا جاؤ اور جا کے عباس کو خیمے میں بلا لاؤ۔ جناب فضا گئی اور اس کے بعد میں جیسے ہی فضا کو عباس نے دیکھا وہیں سے ہاتھ جوڑ دیا، فضا آج کوئی گفتگو نہیں ہوگی، فضا واپس چلی جاؤ۔ فضا واپس آ گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے پھر فضا کو بھیجا، پھر فضا واپس آ گئی۔ ایک مرتبہ حسین چلے، تاریخ کہتی ہے زینب نے کہا کہ بھیا اب آپ جائے، امام حسین چلے۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے جیسے حسین آگے بڑھ رہے تھے عباس کے ہاتھ آگے بڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، آج کچھ نہ کہیے گا، اے میرے مولا، ہم حضور کربلا میں ہیں، ہم ساتھ کے کرائے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے عباس میں روکنے نہیں، علی کی بیٹی کا پیغام سنانے آیا ہوں۔ یہ مدعا تھا۔ ایک مرتبہ عباس نے سر کو جھکا لیا، شہزادی کا پیغام ہے، سر کو جھکایا۔ ایک مرتبہ زینب کا پیغام سنا، خیمے میں آئے تو جناب زینب نے بس ایک جملہ کہا اے میرے شیر، میرے آقا کی مرضی یہ ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائے۔ عباس نے کچھ نہیں کہا، جو ابھی ان کے سامنے کہا تھا وہ آتا ہے۔ آپ سوچیں کہ بڑا نفسیاتی جملہ ہے، بڑے صبر تحمل کا جملہ ہے۔ وہ شیر جو ابھی ہم نہ کر دے تو ہر کے کوئی لشکر کو ختم کر سکتا ہے، لیکن وہی عباس کہ جس نے اپنے ہاتھوں کو خیمے لگائے تھے، ارے اپنے ہاتھوں کو بڑھا کے ایک خیمے کو الگ کر رہے۔ آئے عباس، خیموں کو ہٹا دے جائے، آنکھوں سے ہنس کے جائیے۔ آئے یہ مظلومیہ، آئے یہ غربت، آئے عباس کی یہ مظلومیہ، شجاعت کا یہ حال، لیکن آئے فاطمہ کی اولاد کا عباس نے مانا آقا کی مرضی ہے تو ہم فرات چھوڑ دیں گے، ہم دریا چھوڑ دیں گے، ارے ہم کربلا کو بسائیں گے جیسے میرا ماں چاہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار جب محمد و آل محمد کے واسطہ ہمارے مختصر زیادہ قبول فرما، جو حاضران مسجد ہے کہ شرعی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ان کے رزق میں، روزی میں، عہدے میں، منصب میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار انہیں غیر سے روزی عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو برسر روزگار ان کی روزی میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے عظمت امام مظلوم کربلا کا واسطہ ہماری بہتے ہوئے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت فرما۔ پروردگار یہی وہ خالص عمل ہے کہ جس کی ضمانت لے کے ہم جنت تک جا سکتے ہیں۔ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصی طور پہ ذل عالم صاحب کے تمام خاندان کے مرحومین مومن مومنات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہم سب کی حجت ولی امام زمانہ منتظم خون حسین ابن علی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔ حیدر حسین، حیدر حیدر حسین، حیدر